اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی والامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انسان کی زندگی کے اللہ نے بڑے بڑے مقاصد طے کیے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی ان مقاصد کے تحت بسر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی وقعت اور قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی آسان مثال اگر آپ اس کی لینا چاہیں تو آدمی دودھ کے لیے ایک جانور خریدتا ہے اور اگر وہ جانور دودھ کا نفع ختم کر دے تو وہ جانور کسائی کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ گھر میں شادی کر کے وائف کو لاتا ہے کہ گھر کا نظام چلے گا، کھانا وقت پہ ملے گا، کپڑے دھلے ہوئے ملیں گے اور گھر میں راحت خوشی اور آرام نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ ان مقاصد میں ناکام ہو جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بچوں کو جوان کرتا ہے کہ ان سے نفع اٹھانا ہے، جب بڑھاپے میں پہنچوں گا اور نسل کو آگے بڑھانا ہے، جب یہ دونوں مقاصد ختم ہو جائیں تو اولاد سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بالکل ان مثالوں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے انسانی زندگی کے کچھ مقاصد طے کیے ہیں اور ہمیں ان مقاصد کو سمجھ کر زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پس پردہ ڈال دیں تو اس کے نتائج سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے انسان کو زمین پہ اتارا اور سب سے پہلے جو نعمت عنایت فرمائی وہ ایمان ہے کہ انسان چند چیزوں کو مانے، اللہ کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، اچھی بری تقدیر کو ماننا ہے، آخرت کے بعد مر کے اٹھنا ہے دوبارہ، پھر اسی طرح رسول ہیں انبیاء علیہ السلام، ان سب کو ہمیں ماننے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا درجہ عبادات کا رکھا ہے کہ دیکھو میرے بندو، اگر تم اپنے ایمان میں پختہ ہو تو یہ عمل ہمیں کر کے دکھاؤ تاکہ ہمیں یقین آئے، اعتبار آئے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کسی پروردگار کو ماننے والا ہے۔ ہر مسلک میں، ہر مذہب میں عبادات ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ عیسائیوں میں دیکھ لیں عبادات ان کے ہاں بھی ہیں، ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیں عبادات ان کے ہاں بھی ہیں، اور پنڈتوں کو اور یہودیوں کو دیکھ لیں عبادات ان کے ہاں بھی ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام نے جن عبادتوں سے سرفراز کیا ہے ان عبادتوں کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس سے ڈرنا ہے۔ اسے عام ہماری زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ جانتے ہیں؟ تقویٰ کے لغوی معنی کیا ہے؟ بچنا، اور ہر اس چیز سے بچنا
جو انسانی فطرت کو اور انسانی جسم کو داغدار کرتے. بالکل آسان چیز ہے، اس سے کوئی علمی بحث مقصود نہیں ہے. تقویٰ اصل میں ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام جو انسان کی فطرت کو خراب کرتے. فطرت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت اصل میں اللہ نے انسانی تخلیق میں جو عادتیں اور مزاج رکھا ہے نا، اس کا نام فطرت. فطرت ہے نا، پانی کو تو چھو سکتا ہے، آگ کو چھو لے گا؟ جی. فطرت ہے نا کہ کھانا کھائے بغیر زندگی بولو نہیں ہے، کھائے گا تو زندہ رہے گا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے یہی قانون. فطرت ہے کہ تنہا نہیں رہ سکتا، فطرت ہے کہ بغیر بولے زندہ نہیں رہ سکتا، فطرت ہے کہ سوچتا ہے، اور فطرت ہے کہ دیکھتا ہے. ایک آدمی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اور کہے کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے تو یہ فطرت کو توڑ دے گا. اور یاد رکھو جو فطرت کو توڑ دیتا ہے فطرت اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی. کبھی بھی انسان کو زندگی میں فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. انسان کو اپنی فطرت پر بہرحال قائم رہنا ہے. ہاں، جو فطرت کے خلاف کام ہے یہ ممکن نہیں ہے. اب فطرت کے خلاف جو کام ہے، ایک تو وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں، اور دوسرے کام وہ ہیں جو شیطان بتاتا ہے اور عقل رہنمائی کرتی ہے. مثلا ہم اس کی بھی ایک مثال دے دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جانوروں کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے اور ان جانوروں کا گوشت تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اب جو فطرت کو مسخ کر سکتی تھی نا چیز، جو فطرت کو خراب کر سکتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ ان جانوروں کا گوشت نہیں کھانا، ان جانوروں کا گوشت کھاؤ، ان کی فطرت میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے. اب سور کا گوشت اس لیے منع کیا گیا کہ سور فطرتاً بے غیرت ہے، خبیث ہے، ناپاک ہے، اور سب سے بڑی اس کے اندر جو بدصورتی پائی جاتی ہے وہ بے حیا. اب دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں جہاں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں لوگوں کی فطرت وہاں قائم نہیں ہے. فطرت یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے، اور جب یہاں پہ حلال حرام کی بحث کو نظر انداز نہیں کرے گا تو گھر میں بھی نہیں کرے گا. کہے گا یہ ماں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بیٹی ہے، اس سے نکاح اور جنسی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے. وجہ کیا ہے؟ فطرت کی رہنمائی ہے. اور وہاں چونکہ فطرت ٹوٹ چکی ہے، وہاں جو کوئی بھی ان کی جنس کی زد میں آتا ہے پستا چلا جاتا ہے، رشتہ داریوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور انسان لباس سے انسان میں ایک درندہ بن کے زندگی بسر کرتا. اس لیے ہم عقل کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے. عقل وحی کے تابع ہے، عقل وحی کے ماتحت ہے. اگر عقل فیصلہ کرے، دیکھیے عقل کہتی ہے کہ جناب والا اگر بکری کا گوشت کھانا جائز ہے تو گدھے کا گوشت کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو اپنی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. حالانکہ ایک بہن سے نکاح جائز ہے نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی الگ حکمت ہے، الگ موضوع ہے، اسے نہیں چھیڑتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ نے 5واں نکاح کرنے کی کوشش کی 4 بیویوں کی موجودگی میں. غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. تو جب انہوں نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالات پہ گہری نظر رہتی تھی. حکمران وقت پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عوام کی ضروریات زندگی اور مذہبی چیزوں کا خیال رکھے. اب کہنا شروع ہوئے ہیں مذہبی طبقے میں
اور خاص کر جنہیں آپ بہت سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا سیاسی مسئلہ تھا، تو کیا سیاست دین سے باہر ہے؟ یہ اب نعرے لگنا شروع ہوئے ہیں، اور اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے تراویح کی نماز ہی کوئی نہیں۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، ایک تو کٹ ہوئی نا، اور اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کوئی نہیں بولتا ان اللہ تللوں کے سامنے، اور بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے بت ہیں لوگوں کے دلوں میں، اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں آنا، کوئی حدیث میں نہیں آیا، سب جھوٹی روایات۔ اور کل کو یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ فرض نمازیں بھی 5 کوئی نہیں، یہ تو ایسی گھڑی ہوئی امت، چونکہ اس کے پیچھے سوچ ہے حدیث کے انکار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس شخص نے کتنا نکاح کرنا ہے جی 5